بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کی فضیلت۔ ان 10 راتوں کی فضیلت قرآن مجید میں کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے: والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفات اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگی۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے ذی الحج کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اس سے بھی ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جن 10 راتوں کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھائی ہے تو اس میں کتنی بڑی عظمت کی بات چھپی ہوگی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابتدائی 10 ایام کے عظیم الشان فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ذی الحج کے مہینے سے کوئی مہینہ عبادت کے لیے بہتر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان بھی اس سے عبادت کے لحاظ سے بہتر نہیں۔ ہاں البتہ اگر اس کے برابر ہو تو اس کا انکار بھی نہیں۔ اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ ان دنوں کی عظمت ایسی ہے جیسا کہ رمضان المبارک کے دنوں کی عظمت۔ اللہ پاک نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ ان 10 دنوں میں آپ زکوٰۃ، فطرہ اور جو بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اس کو آپ دگنا کر دیں، کیونکہ ایک نیکی کا اجر 70 بڑھا کر دیا جائے گا۔ جتنا ہو سکے ان 10 دنوں میں آپ صدقہ کریں، لوگوں کی مدد کریں، اپنے دونوں ہاتھ سے لوگوں کی مدد کریں، کوئی کنجوسی نہ کریں، لوگوں کی دل سے مدد کریں۔ اگر آپ اتنے صاحب استطاعت رکھتے ہیں کہ آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ مدد کرنے میں بالکل بھی بخل پن نہ کریں، زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں لوگوں کی مدد کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں جس میں نیک اعمال اللہ کے نزدیک اس 10 دن عشرۂ ذی الحج سے زیادہ محبوب ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں۔ ہاں وہ شخص جو جہاد میں اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالتے ہوئے نکلے اور پھر کوئی چیز لے کر واپس نہ لوٹے بلکہ اپنی جان اور مال قربان کر دے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دنوں میں سے جمعے کو اور سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو اور پھر رمضان کے 3 عشروں میں سے عشرۂ آخرت کو خاص اللہ پاک نے فضیلت بخشی ہے، اسی طرح ذی الحج کے پہلے عشرے کو بھی فضیلت و رحمتوں کا خاص عشرہ قرار دیا ہے اور اسی لیے حج بھی انہی ایام میں رکھا گیا ہے۔ بہرحال یہ رحمت خداوند کا خاص عشرہ ہے۔ ان دنوں میں بندے کا ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ان میں جو عمل کیا جائے گا اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا اور اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قیمت ہے۔ یہ وہ مبارک و عظمت دن ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کی قسم کھائی ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اس سے مراد اکثر علماء اور مفسرین کے نزدیک ذی الحج کی یہی 10 روز ہیں۔ اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جہاد بھی نہیں۔ ہاں وہ شخص جو جہاد میں اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالتے ہوئے نکلے اور پھر کوئی چیز لے کر واپس نہ لوٹے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہاد ایسا ہو جس میں جان اور مال سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا جائے اور جہاد کرنے والا
شہادت پا جائے تو وہ جہاد البتہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ محفوظ ہوگا۔ قرآن و حدیث سے مبارکہ سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ عشرہ ذی الحج کے ایام اور ان کی راتیں بڑی فضیلت والی ہیں۔ پھر ان میں بالخصوص 8ویں، 9ویں اور 10ویں تاریخ کی راتیں اور بھی اہم ہیں۔ پھر ان میں بھی بقرہ عید کی شب جو عشرہ ذی الحج کی آخری شب ہے اور وہ بھی اہم رات ہے، مگر افسوس کہ ہم نے ان سب برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کیا ہوا ہے، اور نہ صرف محروم ہے بلکہ اس مبارک شب کو ہم نے غفلت و فضول باتوں، لایعنی کاموں اور طرح طرح کے فضول کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ اکثر لوگ ٹی وی پر پروگرام دیکھنے اور بہت ساری مختلف فضول قسم کے کاموں میں اس وقت کو گزار دیتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، یہ اللہ پاک نے 10 دن ہمیں بہت اچھے اور بہت فضیلت والے دیے ہیں۔ یہ سال میں ایک دفعہ اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہمیں یہ 10 دن ملے ہیں۔ نہ جانے اگلا سال ہمیں نصیب ہو یا نہیں ہو۔ میرے معزز سامعین، ان 10 دنوں میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے جس چیز کی سفارش کرنی ہو کر لیں، اپنی مغفرت کی دعا کر لیں، اللہ کا گھر کا دیدار کرنے کی دعا کر لیں، اللہ سے اپنے گناہ معاف کروا لیں، اپنی ہر بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی حاجات کو۔ ان 10 دنوں کی قسم اللہ نے قرآن پاک میں کھائی۔ قرآن پاک میں اللہ نے ان 10 دنوں کے بارے میں کہا ہے اور قرآن پاک میں اتر گیا کہ اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، تو اس سے بڑی فضیلت اور افضل کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ ان 10 دنوں کو آپ نے ضائع جانے نہیں دینا، فالتو چیزوں میں آپ نے اپنا وقت برباد نہیں کرنا۔ جس طرح ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے کو 10 دن کی راتوں میں ہم جاگ کے گزارتے ہیں، یہ گڑا کے اللہ سے مانگتے ہیں، یہ 10 دن بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے سے بھی زیادہ افضل ہیں، آخری عشرے سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رمضان سے بھی زیادہ افضل ہیں یہ 10 دنوں کی رات۔ آپ نے ان 10 دنوں کو ضائع جانے نہیں دینا۔ جو بے اولاد ہیں وہ گڑ گڑا کے اپنی اولاد کے لیے مانگ لیں، جن کے پاس اولاد نرینہ نہیں ہے وہ اولاد نرینہ کے لیے دعا مانگیں، جو جن کی کاروبار نہیں ہے، جو بے روزگار ہیں، بے گھر ہیں، جن کی کوئی بیماری ہے، جن کو آپ کے مسئلے، آپ کی پریشانیاں آپ کو پتہ ہیں، اپنے مسئلے پریشانی حل کروا لیں آج اللہ سے، اور نہ جانے پھر یہ سال ہمیں اگلے سال نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ نہ بازاروں میں جائیں، نہ فضول کام کریں۔ ان 10 دنوں کو آپ نے اپنے اللہ کے لیے وقف کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں صرف کرنا ہے، اپنی مغفرت کے دروازے کھلوا لیں، اللہ سے مانگ لیں، محروم نہ رہیں۔ یہ 10 دن اور 10 راتیں بڑی بابرکت ہیں، لہذا بندہ مومن جس کی زندگی کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا جو اصل مقصد ہے وہ جنت ہے، اس کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے عطا فرمایا ہے اس کو بے حد غنیمت سمجھے اور اس وقت کو فضول نہ سمجھیں۔ فضول والی یعنی کاموں، ایسے فضول کام جو آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے، آپ ان سے پرہیز کریں۔ ہر شخص کو اپنی طاقت کے مطابق زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، تسبیح کرنی چاہیے، مناجات مقبول پڑھیں، استغفار پڑھیں، توبہ کریں، اپنے سجدوں کا اہتمام کریں، اپنی قضائے عمری پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں، بس گڑ گڑا کے مانگ لیں، فقیر بن جائیں کہ اللہ تو دے گا، اللہ تو ضرور دے گا۔ میرے معزز سامعین، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں اور میرے چینل ذکر اللہ کو سبسکرائب کر دیں اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں اور اس بیان کو زیادہ سے زیادہ امت محمدیہ کو پھیلائیں تاکہ ہر کوئی اس سے فائدہ حاصل کر سکے، ان 10 دنوں سے نہ محروم نہ رہے۔ ذکر اللہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔